حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش قسمت افراد میں ہیں جو ابتدائی دور پر 8 بندے جب حضور پاک پر ایمان لائے، ان 8 میں یہ ایک ہیں، اور انہوں نے سختیاں بہت جھیلی ہیں۔ یہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، آہستہ ٹھیک نہیں، خام خواہ تیز کرنا، ایک دفعہ ٹھیک ہے، آہستہ ضرورت ہے تیز کرنا، یہ سامنے بیٹھے نہیں نہ کو سنو، بہرحال کہیں کو نہ سنو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاندان کے ہیں، یہ دونوں فیملی ممبر ہیں، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تکلیفیں جھیلی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ اسلام کا جب انہوں نے اعلان فرمایا نا، تو ان پر مصیبتیں ایسے آئی جیسے تسبیح کو کاٹ دو اور دانے پیدر پہ گرتے ہیں۔ ان کا سگا بھائی ہے عثمان بن عبید اللہ، وہ اسلام کا اتنا مخالف تھا کہ انہیں رسیوں سے باندھ کر مارا اور پیٹا کرتا تھا۔ حالانکہ یہ بزنس مین آدمی ہے، تاجر آدمی ہے، اور ان کی ڈیلی کی آمدن میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ ان کی کتنی آمدن ہوا کرتی تھی، لیکن ان کو جو توحید کا مزہ تھا نا، وہ ان سے نہیں چھوٹا گیا۔ انہوں نے کہا جی جو کرنا ہے کر لو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام میں جب داخل ہو رہے ہیں، والد کا نام عبید اللہ ہے، والدہ کا نام صعبہ ہے، قبیلہ بنو تمیم ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریبی بنے تھے کہ اپنی تجارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ ہدیہ رکھا کرتے تھے۔ جس وقت رسالت مآب علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے نا، تو حضرت طلحہ اس وقت ملک شام گئے ہوئے تھے اور ملک شام سے واپس آ رہے تھے، اور ان کے پاس تجارتی سامان تھا اپنا ذاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کے راستے پہ ہیں، یہ جو خفیہ سفر ہے، اور حضرت طلحہ شام سے مکہ آ رہے ہیں، اور یہ بھی اسی سفر سے ہی مدینہ سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں۔ راستے میں ملاقات ہو گئی۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس راز سے بھی رازدار بنایا کہ میں اور ابو بکر مدینہ جا رہے ہیں، حالانکہ اس موقع پر یہ راز کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو چیزیں تھیں اور حضرت ابوبکر صدیق نے جو کچھ ہدیہ کی تھی، حضرت طلحہ نے ان کو دیکھ کے اندازہ لگایا، تو عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے مال سے کچھ ہدیہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کا سوٹ، اس میں جو آپ کو اچھا لگے آپ کپڑے اٹھا لیں، جو کھانے کی چیز ہو، یعنی ضرورت کے مطابق رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں ہدیہ پیش کیا۔ مکہ مکرمہ آئے اور یہ سب کو اپنے مال وغیرہ میں جس کا لینا دینا تھا وہ کیا، حساب کلیئر، اور فوراً مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ یعنی آپ اندازہ لگے اس بندے نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی مکہ مکرمہ آیا ہوں، اپنا سامان لے کر آیا ہوں، 1 سال کی تجارت چلے گی، اس میں کچھ ذرہ برابر بھی معاملہ نہیں دیکھا، اور سارے کا سارا اسلام پہ لگانے کے لیے لگا کر رسول اللہ کے پاس مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ مدینہ طیبہ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح کی یقین مانے محبتوں کی انتہا کی ہے نا کہ اس انتہا کا نام و نشان اس تاریخ میں ملنا بڑا مشکل ہے۔ جنگ بدر میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت یوں نہیں ہے کہ یہ جنگ میں مجاہد بن کے لڑے ہوں، لیکن یہ بدری ضرور ہے۔ آپ کہیں گے بدر میں لڑے نہیں ہیں تو بدری صحابی کیسے ہیں؟ امیر کی تشکیل میں کوئی مجاہد کسی جگہ چلا جائے اور وہ جہاد میں شریک نہ ہو، ان دنوں میں امیر کی تشکیل میں ہو تو وہ بھی مجاہد شمار ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بدر میں شامل نہیں تھے، لیکن بدری صحابہ انہیں شمار کیا گیا۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام کی تشکیل تھی کہ آپ کی جو بیوی میری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی خدمت آپ کریں، تو اس امیر کی اطاعت میں تھے، اس لیے بدری شمار ہوئے۔ حضرت سعید ابن زید اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کی جستجو کے لیے بھیجا تھا کہ آپ وہاں جائیں، ان کی معلومات لے کر آئیں، وہ جو دشمن کا قافلہ آ رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ تو یہ بھی اطاعت امیر میں شامل تھے، بدر میں شامل نہ ہوئے، لیکن انہیں مال غنیمت کا حصہ دے کر بدری شمار کیا گیا۔ اس کے بعد جنگ احد ہوئی ہے۔ جنگ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابیاں اور ان کی وہاں پر مجاہدانہ کاروائیاں ایک طرف،
اور باقی جہاد میں باقی لوگوں کے معاملات اگر ایک طرف کہیں تو شاید بے جا نہ ہو۔ جب کافروں کی طرف سے دوسری بار حملہ ہوا تھا نا احد میں آخر میں، تو رسالت مآب علیہ السلام کے دفاع میں یہ خود پیش ہوئے تھے۔ یقین مانے میں نے تاریخ سے ان کے زخم شمار کیے ہیں کہ ان کو جسم کے کس کس حصے پر تیر کا، تلوار کا، نیزے کا، رعب کا زخم لگا ہے۔ کوئی 64 سے لے کر 75 تک کے زخموں کی تعداد بنتی، یہ ایک جنگ میں، یہ رسالت مآب علیہ السلام کے دفاع میں۔ اور یہ جو بایاں ہاتھ ہے نا، اس کی 3 انگلیاں بالکل شل ہو گئی تھی، پوری زندگی استعمال نہ ہو سکی، یہ ہاتھ شل ہو گیا، یعنی ایسے تیروں کو روکا ہے۔ وہ تیر یہ نہیں ہوتے تھے جو آپ اور ہم تیر دیکھتے ہیں۔ اس تیر کو آپ نے دیکھنا ہو تو کبھی ترکی جائیے، استنبول کے توپ کاپے میوزیم کا وزٹ کیجیے اور وہاں کے تیر کو دیکھیے، قد آدم جتنا تو آپ کو تیر نظر آئے گا۔ ایسے انداز سے بندہ حیران ہو جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے تیر ہوتے ہیں، ایک بڑی عمر کے بچے جتنے تو آپ کو تیر کمان کی ترتیبیں نظر آئیں۔ یعنی آپ علیہ السلام کو انہیں اکیلے میں یوں دفاع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے صاحب احد طلحہ بن عبید اللہ، جیسے مین آف دا میچ کہتے ہیں نا کہ اس میچ کا یہ فلاں بندہ آج کا جو ہے گرو ہے اور یہاں کا بڑا ہے، تو اس جنگ کا جو ہیرو قرار دیا ہے صحابہ میں تو حضرت طلحہ کو قرار دیا۔ کہیں اس بندے نے جو اس دن کارنامے سر انجام دیے نا، رہتی دنیا تک ایک مثال ہے، پورے جسم پر زخم کھائے اور ہاتھ ایک شل ہو گیا، ایک ہاتھ سے اللہ کے رسول کا دفاع کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سینہ سپر ہو کے لڑنے پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے انہیں خیر کا لقب ملا تھا کہ یہ میں صحابہ میں خیر صحابی ہے۔ اور یہ واحد مخصوص دن حضرت طلحہ کا وہ ہے جس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور حضرت طلحہ کی یہ ایک دن میں رسالت مآب کا تحفظ ایک طرف۔ اس کے علاوہ بھی اور جنگوں میں شامل ہیں، بیعت رضوان میں شامل ہے، جن کو اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں جنہوں نے درخت کے نیچے حضور پاک کی بیعت کی تھی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے جس درخت کے نیچے بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی ہے۔ اس کے بعد فتح مکہ میں بھی شامل ہیں، جنگ تبوک میں بھی شامل تھے، اور جنگ تبوک پر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو دوسرے نمبر پر آ کر بڑھ کے مال و دولت پیش کرنے والے تھے نا مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے، وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے بیش بہا قیمتی تحفے رسول اللہ کی خدمت میں اور مجاہدین کے لیے پیش کیے، تو انہیں فیاض کا لقب ملا تھا۔ فیاض مانا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ آخری حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس آخری حج میں بھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم رقاب ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ یعنی بدر سے لے کر تبوک تک جتنے غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ آپ کو وہاں پر بڑی آسانی سے ملے گا۔ اور اگر ان کے اخلاق کی بات کریں، ان کے عادات کی بات کریں، اوصاف کی بات کریں، تو ان کی نیت کے اخلاص پر قرآن کریم کی آیت اتری ہے۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب، اس کی آیت نمبر 22، 21ویں پارے کا آخری صفحہ۔ یہ آیت تب اتری جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک منت مانی اور اس کو پورا کیا، اور اس کے بعد وہ اسلامی منت پوری کر کے جب آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آیت اتری من المؤمنین رجال صدقوا، مؤمنین میں صحابہ میں ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے اپنے وعدے کو یوں سچ کر نبھایا۔ ما عاہد اللہ علیہ، حالانکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ حضور پاک علیہ السلام پر یہ بات کھول رہے ہیں۔ فمنہم من قضا نحبہ، کچھ لوگ اپنی نظر پوری کر چکے، ومنہم من ینتظر، اور کچھ ابھی باقی ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا طلحہ تو بھی انہی میں ہے۔ یہ فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ یہ روایت لائے ہیں۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح ان کی محبت اور پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک غزوہ ہے ذات القرد، اس میں جا رہے تھے تو جس جگہ رسالت مآب کا پڑاؤ ہوا نا کچھ دنوں کے لیے، وہاں پر دشمن کے کنویں تھے پانی پینے کے لیے، وہاں اپنے ساتھیوں میں کسی کا کنواں نہیں تھا۔ یابسان مالح ایک کنویں کا نام ہے کہ اس کا پانی اچھا تھا،
اس کنویں کو اپنے پیسوں سے خرید کر، حالانکہ چند دنوں میں رہنا تھا، تو مسلمانوں پر وقف کرنا، یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی معاملات میں اگر ہم یہاں تک دیکھیں کہ انہوں نے اسلام پہ کتنا خرچ کیا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ لسٹ بنائی ہوئی تھی اپنے پاس بیوہ عورتوں کی، غریبوں کی، اور ان لوگوں کی جو قرض دار تھے اور انہیں قرضہ لوٹانا ہوتا اور وہ نہ لوٹا سکتے اپنی آمدن سے، تو یہ اس لسٹ میں ان کو باقاعدہ شامل کر کے ان کا قرضہ بھی لوٹایا کرتے تھے اور ان بیواہ لوگوں کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ جب بھی میرا سال کا پورا مال شمار ہوگا اور زکوٰۃ کی بات علیحدہ نکلے گی تو اماں عائشہ کے لیے 10,000 درہم سالانہ ہدیہ ہوتا تھا ان کا۔ وہ کوئی زکوٰۃ کی مد میں نہیں تھا، ہدیہ کے مد میں تھا، تحفہ جسے گفٹ کہتے ہیں۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مہمان نوازی کا معاملہ بہت جڑا ہے۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل حدیث لائے ہیں کہ ایک بار 3 شخص مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ آئے تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہوئے۔ ان تینوں نے کہا یا رسول اللہ اب ہم واپس اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے، اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمیں تو خاندان وہاں رہنے کی اجازت بھی نہیں دے گا۔ اب جیسے ہم نے کلمہ پڑھ کے آپ کے صحابی بنے، اب رہائش کی ترتیب بھی مسلمان اور آپ حضرات کے ذمے ہے۔ تو حضرت طلحہ نے ہاتھ کھڑا کر یا رسول اللہ تینوں مجھے دے دیں۔ وہ تینوں صحابہ کو لے کر یہ اپنے گھر میں آئے اور ان کو باقاعدہ رہائش دی اور یہاں کہا کہ آپ رہیں، تا دم شہادت وہ لوگ یہاں رہے، جب تک دنیا سے چھوڑ کے نہیں گئے۔ حضرت طلحہ نے ان کو اپنے پاس رکھا، اور ہوا یہ کہ ان میں 2 بندے فوت ہو گئے اور ایک شہید ہوا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ جو شہید ہوئے تھے نا 1 سال پہلے اور جو فوت ہوا 1 سال بعد، یہ فوت ہونے والا شہید سے پہلے جنت چلا گیا۔ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا خدمت میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر فرما دیں۔ یہ شہید بندہ تو ابھی نہیں گیا تھا، جنت جا رہا ہے، لیکن یہ فوت ہونے والا اس سے آگے پہلے چلا گیا، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلحہ دیکھتے نہیں ہو وہ 1 سال بعد دنیا سے گیا ہے تو اس کی 1 سال کی نمازیں، نوافل، روزہ، عبادات، تسبیحات بڑھ گئی ہیں۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کی تسبیحات، نمازیں، روزہ، ثواب یہ بڑھ جائیں تو کیا وہ شہید سے بھی آگے بڑھ جائے گا؟ یوں نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے سمجھنے کا اندر۔ وہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں صحیح حدیث موجود ہے، فرمایا جس بندے نے دل سے جہاد فی سبیل اللہ کا ارادہ کیا اور شہادت کی تمنا رکھی کہ اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، اپنے آپ کو پیش کیا اور اس کی کوشش بھی کرتا رہا، لیکن اس شہید نہ ہو سکا، اس کو شہادت کی موت نہ ملی، اسے تبھی موت ملی اور یہ فوت ہو گیا، تو یہ بستر پہ فوت ہوگا، نال اللہ مراتب الشہداء، اللہ اسے شہید کے درجے پہ فائز کریں گے کیونکہ اس کی نیت صاف تھی۔ تو اب سنیے ذرا، یہ جو 2 صحابہ ہیں، ایک 1 سال پہلے شہید ہوئے، دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا ہے، شہید یہ دونوں ہیں۔ کیوں؟ ایک عملی شہید ہے اور دوسرے کی نیت تھی کہ میں شہید ہو جاؤں لیکن موقع میسر نہ آیا، تو شہید دونوں ہیں۔ لیکن ایک شہید کے پاس 1 سال کی نمازیں اور 1 سال کی تسبیحات اور 1 سال کے روزے بڑھ کے ہیں، تو اس لیے یہ شہید اس سے پہلے ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ صرف نمازوں کی بلبوتے پر شہادت سے آگے نکل گیا، شہید ان دونوں کو شمار کریں گے، کیونکہ ایک کو بستر پہ موت ہے لیکن صحیح نیت تھی کہ شہادت ملے، مل نہ پائی، وہ قسمت کی بات تھی، تقدیر کی بات تھی، اس نے تو خود کو پیش کر دیا تھا نا۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بات، اتنے اخلاق میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں، قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جنگ تبوک میں یہ شریک نہ ہو سکے تھے اور 50 دن پھر ان کی توبہ قبول نہ ہوئی، 50 دن تک یہ روتے رہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا، حتیٰ کہ ان کی بیویوں کو منع فرما دیا کہ ان کے قریب نہ جانا، ان سے تعلقات ختم کر دو۔ غسان کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ اتنا بڑا صحابی تھا نبی کا اور ان نے یوں ان سے ہٹا دیا، تو اس نے خط لکھا کہ تو میرے پاس آ جا، مرتد ہو جا دین سے، میں تیری بڑی عزت کروں گا۔ تو جو خط لے کر آیا تھا حضرت کعب کے پاس، اس کے نمائندے کو حضرت کعب نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں خط کا جواب لکھ کر دوں، تو بڑی خوشی خوشی آیا۔ حضرت کعب نے جلتے ہوئے تندور میں اس خط کو ڈالا کہ جا اپنے بادشاہ کو کہنا ہم جوتی کی نوک پہ تمہاری آفر کو رکھتے ہیں، میں رسول اللہ کو چھوڑ جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے میرے اوپر غصہ فرمایا تو میری اپنی وجہ سے فرمایا، اللہ چاہیں گے ایک دن قبول ہو جائے گا، لیکن ہم تیرے پاس نہیں آتے کہ ہم یوں دین چھوڑ جائیں۔
تو وہ راندہ درگاہ ہو کر وہاں سے چلا گیا. 50 دن یہ روتے رہے. 50 دن کے بعد ان کے لیے قرآن کریم کی آیت اتری, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. قرآن کہتے ہیں حَتَّى إِذَا ذَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, اگرچہ کہ زمین وسعت رکھتی ہے اس کے باوجود بھی, بِمَا رَحُبَتْ, ہاں, حَتَّى إِذَا ذَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا, باوجود ہے کہ زمین وسعت رکھتی ہے, کھلی ہے, لیکن ان بندوں پر تنگ ہو گئی تھی. اتنا روئے اللہ کے ساتھ. 50 دن کے بعد توبہ قبول کی آیت اتری. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نمائندہ بھیجا اور یہ واپس وہیں سے آئے. جب آئے مسجد نبوی میں اس وقت تک تو ان کا مقاطع اور بائیکاٹ جاری تھا نا, تو ان کو اٹھ کر کوئی نہ ملا. حضرت صدیق اکبر تو اٹھے, کیونکہ حضرت صدیق اکبر کو پتا تھا, باقیوں کو ابھی معلومات نہیں تھی. ان میں حضرت طلحہ کو بھی پتا تھا رضی اللہ, جن کی میں بات کر. حضرت کعب کہتے ہیں جب مجھے حضور علیہ السلام نے بلایا تو اس سے پہلے حضرت طلحہ اٹھ کے مجھے پورے مجمع میں جو ویلکم کیا اور میرے گلے میں ہاتھ ڈال کے مجھے ملے نا, یہ اس کی محبت میں زندگی نہیں بھولوں گا. اس موقع پر بھی مجھے یوں سراہا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی. جب تک توبہ قبول نہیں تھی بات تک نہیں ہوئی, منہ پھیر لیتے تھے, حضور نے منع کیا. اور جب توبہ قبول ہوئی تو پھر سینے سے لگایا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پہ عمل ہے. اور میرے دوستو, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے پاس مال جمع کر کے نہیں رکھا, جب جمع ہوا لگا دیا. ایک بار پریشان بیٹھے تھے, بیوی نے پوچھا آپ پریشان ہیں؟ میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ کہا جی نہیں. کہا کاروبار کا کچھ نقصان ہوا؟ کہا جی نہیں. کہا جی 2 لاکھ میرے پاس درہم اور 2 لاکھ دینار جمع ہو گئے ہیں اور میں پریشان بیٹھا ہوں کہ اسے کیسے لگاؤں. میں نے اسے خرچ کرتا, میں نے جمع کر کے مال نہیں رکھنا, اگر میں نے جمع کر کے رکھا کیا فائدہ, تو لہٰذا اسے کسی طریقے سے لگاؤں. اسی دن کے اندر بیٹھ کے انہوں نے غرباء کی ترتیبیں بنا کے دور تک سب کو لوٹایا. شام تک اس پیسے سے فارغ ہو چکے تھے. آپ اندازہ لگا کیوں؟ مال جمع کر کے بندہ رکھے اور نہ اس کی زکوٰۃ دے, نہ اس کا صدقہ دے, اور اس پر سانپ بن کے بیٹھے. تو قرآن کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ, کس نے مال جمع کیا اور کاؤنٹنگ کی, عددہ تعداد معلوم کر کے رکھی. یحسب ان مالہ اخلدہ, اس نے اسلام کا حصہ نہ نکالا اور یہ سوچا کہ مال ہمیشہ رہے گا. کلا, ہرگز نہیں ہے, یہ چھوڑ کے جائے گا. اس کے ورثاء نے کھانا ہے, اس کو نہیں ملے گا. اس کا وہ ہے جو اس نے کھا لیا, پی لیا اور اپنی جان پر لگا لیا, ورنہ تو کس چیز کا. تو یہ اس طرح دین کے معاملات میں لگا دیا کرتے تھے. اور اپنی غذا اور اپنا لباس بہت سادہ رکھتے, اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا. میانہ قد کے انسان تھے, پست قد اتنا نہیں تھا, قدر بلند تھا, سرخ و سفید ان کے چہرے کا رنگ تھا, سینہ چوڑا اور پرگوشت ان کے ہاتھ تھے, لیکن ان میں ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں شل ہوا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق شاید کہ پوری تاریخ صحابہ میں کوئی ایک صحابی ایسا ہو جس کو اتنی نسبتیں حضور سے رشتے میں ملی ہوں. یہ 4 حیثیتوں سے رسول اللہ کے ہم زلف ہیں. نہیں سمجھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویوں کی 4 بہنیں, مختلف بیوی کی مختلف بہنیں ان کی بیویاں ہیں. تو یہ 4 مرتبہ رسول اللہ کے ہم زلف ہیں. مثلا سیدہ کائنات ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن, بڑی بہن ام کلثوم بنت ابی بکر, یہ حضرت طلحہ کے نکاح میں. تو ام کلثوم ابو بکر کی بیٹی حضرت طلحہ کے نکاح میں اور حضرت عائشہ رسول اللہ کے نکاح میں. تو اس وجہ سے رسول اللہ کے ہم زلف بنتے ہیں. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بیوی ہیں جن کا نام ہے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت زینب یہ حضور پاک کی بیوی ہیں, اور ان کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا. یہ اسلام میں بہت بڑی فقیہہ عورت ہے, یعنی عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہیں نا, ان کا حل اللہ کے رسول سے حضرت زینب کے ذریعے مروی ہے. یہ جو پاکی کے مسائل, ان دنوں میں نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, یہ پوری ترتیبوں میں پتہ نہیں کتنے فیصد اسلام کا حصہ یہ حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ سے مروی. تو حضرت حمنہ حضور اسلام کی سالی ہیں اور حضرت طلحہ کی دوسری بیوی ہیں. تو اس وجہ سے رسول اللہ کے ساتھ دوسری مرتبہ ان کا ہم زلف ہونے کا تعلق ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے, ابن امیہ بنت امیہ. حضرت ام سلمہ کی ایک بہن ہے, ان کا نام ہے رقیہ
बिनत अबी उमैया, ये जो है ये हुजूर अलैहिस्सलाम की साली लगती हैं और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला की चौथी बीवी हैं। तो इस वजह से तीसरी बीवी हैं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीसरे मौके पर हम जुल्फ़ होने का रिश्ता है। और चौथा हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह के वालिद, हज़रत मुआविया की बड़ी बहन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अबू सुफियान और हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह अन्हुमा की बेटी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। इस हिसाब से हज़रत हिंदा और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सास और ससुर लगते हैं। और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह के बिरादर निस्बती बिरादर इनला लगते हैं, यानी हुज़ूर के बच्चों के मामू। इसलिए हज़रत मुआविया को उम्मत का मामू कहा जाता है, खालुल मुमिनीन, खालुल मुस्लिमीन। ये इनकी बहन उम्मे हबीबा आप अलैहि सल्लम की बीवी और उम्मुल मुमिनीन है। हज़रत उम्मे हबीबा की एक बहन है जिनका नाम है कारिया। ये कारिया बिनते अबी सुफियान, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की साली लगती हैं और हज़रत तलहा की चौथी बीवी। इस हिसाब से हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे निस्बत से हम जुल्फ़ लगते हैं। यकीन मानिए ये ऐसी निस्बत है कि ऐसी निस्बत सहाबा किराम में शायद खाल किसी को हासिल हो। यानी इस निस्बत से ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 4 रिश्ते रखते हैं। हज़रत तलहा, इनकी शहादत के बारे में एक बात सुनिए, बड़े दर्दनाक बात है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत में कई बार आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ, आप सुन चुके हैं। इस्लाम में एक बहुत बड़ा सानिया है। उनकी शहादत के बाद हज़रत तलहा मक्का मुकरमा में गए, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया कि यूं हुआ, और मज़लूमाना शहादत। हज़रत ज़ुबैर भी साथ है, अम्मा आयशा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हुम, इनके साथ कुछ लोग ये बसरा गए ताकि मुसलमानों की कुव्वत को मुजतमे करके खून उस्मान का बदला लिया जाए। और इधर जिन जालिमों ने हज़रत उस्मान को शहीद किया था और वो बेईमान अपने चेहरे को और अपनी रविश को बदल के हज़रत अली के लश्कर में घुसे थे और हज़रत अली मुर्तज़ा से मोहब्बत के दावे में थे, और पहचान मुश्किल थी कि इनमें कौन अपना है और कौन दूसरा। और अभी नया हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ने हुकूमत पर कदम जमाया था, तो इन लोगों ने इनके ख़िलाफ़ हज़रत अली मुर्तज़ा का ज़हन बनाया और ये बसरा में लेकर आए जो जंग हुई है जिसे जंग जमल कहते हैं। जंग से पहले जब ये एक दूसरे को मिले थे ना, तो कहा था हम आपसे लड़ने नहीं है। उन्होंने कहा जी हम आपसे लड़ने नहीं आए। कहा आपने लड़ाई सोची तो सारा झूठ आश्कारा हो गया, तो वो लड़ाई ख़त्म हो गई। इनने वहाँ पर ये बात तय कर ली कि सुबह लश्कर कूच करेंगे। ये रात को उन जालिमों ने जो एक दूसरे के नबुर्द आज़मा सामने लाए थे, तो कम्युनिकेशन का निज़ाम तो नहीं था कि फ़ौरन पूछ लिया जाता। उस ज़माने का तो अफवाहों की बुनियाद पे अपने अगर इस तरह बात कर ले तो परेशानी तो फैल जाती है। तो सुबह कूच से पहले यही लोग, यही कातिलीन उस्मान के तबके ने रात को तीर मारे थे, इधर भी और इधर भी। और हज़रत अली और हज़रत अम्मा आयशा के लश्कर में इस बुनियाद पे लड़ाई पड़ी थी कि यार उसने मुआहदा तोड़ा और इसने मुआहदा तोड़ा। ये जंग जमल है जिसको लोग कहते हैं ना जी जंग हुई। उस जंग की हकीकत ये है, जंग की हकीकत ये नहीं है कि वो लड़ाई की बुनियाद थी और वो सहाबा कराम कोई दिल से एक दूसरे को गलत समझ के लड़ रहे थे। इस तरह की बुनियादें ये जंग जमल। इसमें हज़रत तलहा की शहादत है रज़ी अल्लाह तआला। और हज़रत तलहा हज़रत अली मुर्तज़ा के सामने वाले कैंप में है, दूसरे कैंप में हज़रत अम्मा आयशा के, और हज़रत तलहा का जनाजा हज़रत अली मुर्तज़ा पढ़ रहे हैं। ये इस धरती पर साबित है कि एक बंदा जंग भी करे और आपका जनाजा भी पढ़े। और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर मट्टी साफ़ की थी हज़रत अली ने। तारीख़ इब्न असाकर में इमाम इब्न असाकर ने लिखा, इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु साथ थे। और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह को यूँ देखा ना आप रज़ी अल्लाह ने, हज़रत अली ने उनके चेहरे से मट्टी साफ़ की तो देखो तो अशरा मुबशरा का सहाबी है, और ये तलहा बिन उबैदुल्लाह तमीमी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 रिश्ते, सारी तस्वीर हज़रत अली के सामने आई तो हज़रत अली की आंखों से आंसू जारी हो गए। और हज़रत अली मुर्तज़ा ने, इमाम हसन कहते हैं, मुझे कहा कि बेटा लईत अबा का मात मुज़्ज़ इशरीन सना, आज जालिमों ने हमें यहाँ तक लेकर पहुँचा दिया। ये मेरे सामने तलहा की शहादत है। हसन ए काश तेरा वालिद 20 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो जाता, 20 साल पहले मैं इसकी शक्ल इस शहादत पे न देखता। और कहा कि तलहा के कातिल को जहन्नम की बशारत सुनाओ, ये कभी जन्नती नहीं बन सकता, आपने इस बंदे को मारा।
اور حضرت علی المرتضیٰ امام حسن فرماتے ہیں یہ بات کرتے وقت اپنی ران مبارک پر یوں افسوس سے ہاتھ مار رہے تھے، یوں فرما رہے، یہ ان کی شہادت جمل میں، اور انہی کی قبر مبارک بھی یہاں پر ہے۔ ایک وقت گزرا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے، کتنے سال درمیان سے گزرے، تو حضرت طلحہ کو ایک شخص نے اسی بستی سے خواب میں دیکھا، کہتے ہیں کہ یار اس جگہ سے دریا کی موجیں جا رہی ہیں اور میری قبر اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ ایک بار دیکھا، دوسری بار، تیسری رات دیکھا تو کہا میری قبر کی منتقل ہی کر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مل کے ان حضرات نے قبر کو کھودا تو واقعی وہاں پر پانی رس چکا تھا، اور اتنے سالوں بعد ان کا کفن مبارک اور ان کا جسم تر و تازہ اور صحیح سلامت تھا۔ اور کہتے ہیں وہ جو خوشبو اور سرمے کی بات یہاں پر ڈالی گئی نا، تو وہ کافور والے نشانات اور اس کی ترتیب ابھی تک ویسے کی ویسے سلامت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں سے انہیں اٹھا کر ایک صحابی تھے، ان کا مکان خریدا اور اس مکان میں ان کی قبر محفوظ جگہ پہ بنائی ہے، اور ان کی قبر آج بھی عراق میں ہے۔ یہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ التمیمی رضی اللہ عنہ ہے، عشرہ مبشرہ کے عظیم صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب دار ہیں اور کاتب الوحی ہیں، اور اتنی نسبت ہے ان کی رسالت مآب سے اور ان کی شہادت اسی مہینے میں نے اس لیے چاہا کہ میں آپ کی خدمت میں چند باتیں ان حوالے سے کروں۔ آج ہماری نوجوان نسل اگر اپنے اکابر بزرگ صحابہ اور اہل بیت کو پڑھے اور سنے اور انہیں اپنا مشعل راہ بنائے اور ان سے فیض لے، تو یقین مانے ہمارے ایمان کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں وہی آئیں گی جو ان حضرات کے ساتھ تھے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ان کی تربت پاک پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، رب کریم ہمیں ان لوگوں کا قیامت میں ساتھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔